پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا مدینۃ علم وعلی بابها، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ بولیے اور تڑپ کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت ہے مولا علی سے اتنا تڑپ کر کہیں سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی اتنی زیادہ وسعت ہے، اتنے چرچے ہیں آپ کی علم کے کہ لوگ اس زمانے میں بھی حیران ہوتے تھے، حضرت علی سے کچھ سوال کرتے تو حیران ہو جاتے۔ کوئی اس طریقے سے آتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ ان سے سوال کریں گے اور شاید یہ اگر جواب نہیں دے سکے تو ان کا ہم مذاق اڑائیں گے، لیکن جو سوال کرنے والا سائل ہوتا وہ سوال کرتا اور وہ مراد کو پا جاتا۔ الحمدللہ، مولا علی کی شان ہی یہ ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی نے سوال کیا، اور اس نے ایسا سوال کیا تھوڑا ٹیکنالوجی وائز، آج کل جیسا سائنٹیفک سوال ہوتا ہے اس طریقے سے اس نے سوال کیا، لیکن جس کو آقا نے فرما دیا علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، تو یقین جانیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی بہت وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم سے نوازا تھا۔ ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، کافی لوگ اس میں بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے سوال کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے۔ کہا کہ کیا سوال کرنا ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے جانور یا پرندے یہ بچے دیتے ہیں اور کون سا جانور یا پرندہ یہ انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بس یہی سوال ہے آپ کا؟ کہا کہ ہاں یہی سوال ہے۔ تو سنو، جن جانور کے یعنی جن پرندوں کے کر سکتے ہیں آپ، جانور یا پرندے جو بھی ہے، جس کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جس کے کان ابھرے ہوئے ہوتے ہیں جس کو میملز کہتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے اسی طریقے سے مرغی ہے، مرغی کے کان دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ مرغی انڈا دیتا ہے۔ اور انسان کے کان ابھرے ہوتے ہیں، بلی کے کان ابھرے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے میملز لے لیجیے آپ، ان کے کان ابھرے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے یہ جواب دیے وہ آدمی تھوڑا سا پریشان ہو گیا، الٹا اس کا مذاق بن گیا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی اور بس خاموش بیٹھ گیا۔ ایک اور آدمی اٹھا، اس نے سوال کیا میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا جی کہیے۔ اس نے کہا کہ کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمائے کہ ابھی تو کہا، دوبارہ یہ سوال کی حاجت کیوں پیش آئی؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کا سوال سنتے تو اس کو اس کے دماغ سے جواب دیتے، اس کی جیسی سمجھنے کی صلاحیت ہے ویسا جواب دیتے۔ تو حضرت علی نے جب یہ سوال سنا تو کہا سنو، جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو دودھ نہیں پلاتے، جو غذا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ذرا جھوم کر کہیں نا سبحان اللہ۔ وہ سن کے ایک سوال کا دو جواب کیسے ہو سکتے؟ پھر اس نے سن کے شکریہ ادا کیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ اب تیسرا آدمی اٹھا، اس نے اٹھ کر سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اس کو نہ نہیں کہا کہ ہاں پوچھو۔ اس نے سوال کیا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟
پھر سے وہی سوال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرایا اور آپ نے عرض کیا کہ حالانکہ اس کو کہہ سکتے تھے, ابھی تو جواب دیا, اس کو بھی دیا, اس کو بھی دیا, پھر دوبارہ یہ سوال کی حاجت کیوں پیش آئی؟ نہیں, آپ نے فرمایا اب سن تیرے سوال کا جواب. اب اس کو اس کے حساب سے جواب دینا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو جانور چاب کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جو ڈائریکٹ نگل لیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. چڑیا کو دیکھا آپ نے کبھی چابا چڑی نے؟ وہ ڈائریکٹ چک جاتی ہے. جو چاپ کے کھاتے ہیں, جیسا جانتے ہیں چاپ کے کھانے والے جس کے پاس دانت ہوتے ہیں, جس کے پاس دانت ہوتے ہیں, جو چابنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, اور جو چابنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, جو ڈائریکٹ نگل لیتے ہیں اور ان کا ہاضمہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ویسا ان کا ہاضمہ بنایا ہے, وہ انڈے دیا کرتے ہیں. تو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ علم وعلی بابها. بولیے سبحان اللہ. بہت سارے اقوال ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک روٹی کا بھی ایک واقعہ ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع بنے تو آپ کے سامنے میں عرض کروں گا, یا پھر بیان میں آپ مولانا زاہد رضوی صاحب سے ان کی علم کی وسعت آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے. بس کیونکہ میرا وقت سنت کا ہے, لیکن آج ہم نے سنت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کیا. اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں ہم کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں, مولا ایسے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس کا صدقہ ہم کو عطا فرما دے. مولا سچی پکی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو عطا فرما دے. مولا غلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمارا نام شامل ہو جائے. مولا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.